ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خلق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی 200 نمبر آیت، یہ بالکل آخری آیہ مبارکہ ہے اس سورت کی، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کے 3 مختلف تعلقات کو بیان کیا گیا ہے، اپنے آپ کے ساتھ تعلق، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ یہ اپنے آپ کے ساتھ تعلق اور ذاتی اصلاح ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وصابروا، یہ دوسروں کے مقابلہ پر صبر ہے اور یہ حقوق العباد ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ورابطوا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور حقوق اللہ ہے۔ اب ان تینوں تعلقات کو ذرا تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ پہلا ہے اپنے آپ کے ساتھ تعلق۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے جسم، لباس اور صحت کا خیال رکھیں، اپنے گھر، رہائش گاہ میں صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنی آرائش لے لیا کرو۔ یعنی جب ہم مسجد میں آئیں حکم یہ ہے کہ آرائش کر کے آئیں، کوشش کریں بند سنور کے آئیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ یہ جو ہمارا اپنے ساتھ تعلق ہے، جو انسان کا اپنے ساتھ تعلق ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس سے اگلی آیت اسی سورہ مبارکہ کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت نکالی ہے اور جو کھانے پینے کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، انہیں کس نے حرام قرار دیا؟
قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہیں اور قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح ان لوگوں کے لیے آیات بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف 534 نمبر حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ صاف ستھرا رہنا، پاکیزگی اختیار کرنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا ایمان ہے۔ پھر بخاری شریف 887 نمبر، مسلم شریف 589 نمبر حدیث مبارکہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ یعنی یہ پاکیزگی جو ہمارے جسم کے متعلق ہے، یہ مسواک اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو علاج کروائیں۔ پھر حدیث مبارکہ کی ہر کتاب میں طب نبوی کا باب موجود ہے۔ یہ طب کس لیے ہے؟ ہمارے جسموں کی صحت کے لیے۔ ہمارا جو اپنے ساتھ تعلق ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ دین اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو قتل کرے، اپنے آپ کو مارے، اپنی جان لے۔ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے، اپنے آپ کو مارنا منع کر دیا گیا۔ بخاری شریف 1363 نمبر حدیث مبارکہ، آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسہ بحدیدۃ عذب بہ فی نار جہنم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس آلے کے ساتھ خودکشی کی، جہنم میں اسی آلے کے ساتھ خود کو مارتا رہے گا۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اپنی جان لینا اتنا شدید جرم ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس آلے کے ساتھ اپنے آپ کو وہ نقصان پہنچائے گا، خودکشی کرے گا، جہنم میں اسی آلے کے ساتھ اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ خود کو بلیڈ مارنا، چھریاں مارنا، زنجیریں مارنا، اسی لیے سب حرام ہے۔ صرف حرام ہی نہیں بلکہ یہ دین اسلام کی رسوائی کا باعث ہے۔ اگر آپ کسی کافر کو کہیں کہ تو مسلمان ہو جا، اور مسلمان ہونے کے بعد تمہیں قمیص اتار کر اپنے سینے پر زور زور سے تھپڑ مارنے ہوں گے، اپنے جسم پہ زنجیریں مارنی ہوں گی، اپنے جسم پہ بلیڈ مارنا ہوں گے، ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم یزید ہو، تم اہل بیت کے مخالف ہو، پوری دیانتداری سے مجھے بتائیں کیا کوئی اس طرح کے اسلام میں داخل ہونا پسند کرے گا؟ اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا، اپنی جان نہیں لینی، اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کو یہ دعوت دے بھائی اسلام میں آ جاؤ، لیکن اسلام میں آؤ گے تو پھر قمیض اتار کے اپنے سینے پہ تمہیں تھپڑ مارنے ہوں گے، اپنے جسم پہ زنجیریں چھریاں مارنی ہوں گی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم یزید ٹھہرو گے، اہل بیت کے مخالف ٹھہرو گے۔ پوری دیانتداری سے بتاؤ کوئی ایسے اسلام میں داخل ہونا پسند کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسلام ہمارا جو اپنے ساتھ ہمارے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کی بڑی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ اس کے متعلق طرح طرح کے احکامات ملتے ہیں کہ تم نے اپنے جسم کو ایسے سنوار کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو ایسے نکھار کے رکھنا ہے، اپنا اس طرح خیال رکھنا ہے۔ مسلم شریف 1963 نمبر حدیث مبارکہ، بخاری شریف 897 نمبر حدیث مبارکہ، بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن غسل کرے جس میں اپنا سر اور جسم دھوئے۔ یہ کیا ہے؟ حضور کا فرمان ہے۔ کس لیے ہے؟ ہمارے اپنے جسم کی صفائی کے لیے، جو ہمارا اپنے ساتھ تعلق ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل ضرور کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
شرح السنہ میں 3164 نمبر حدیث مبارکہ، مشکات شریف میں 4445 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر الدہن رأسہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے۔ دیکھیں حضور کی سنت، حضور کثرت سے اپنے مبارک سر پر تیل لگایا کرتے تھے۔ یہ کس لیے ہے؟ ہمارے جسم کی صحت کے لیے۔ ہمارا اپنے ساتھ جو تعلق ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اسوہ سے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر پر کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے۔ لیکن ہم ہیں کہ آج تیل لگانا پسند ہی نہیں کرتے۔ کئی ماہ گزر جاتے ہیں، سر کو تیل نہیں لگاتے۔ طرح طرح کے شیمپو ضرور لگائیں گے لیکن تیل نہیں لگانا۔ اگر ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں اپنانا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعے کا دن تھا، جمعے والے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا معاشر المسلمین ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا، اے مسلمانوں کے گروہ بے شک یہ جمعہ کا دن ہے، اللہ نے اسے عید بنایا ہے۔ فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ بے شک یہ جمعہ کا دن ہے، اللہ نے اسے عید بنایا ہے، اس دن غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو اسے لگا لینے میں کوئی نقصان نہیں۔ وعليكم بالسواك، حضور فرماتے ہیں اور مسواک ضرور کرو۔ کس دن؟ جمعے والے دن غسل کرو اور مسواک ضرور کرو، اور خوشبو اگر ہے تو اسے لگانے میں بھی حضور فرماتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہو چلا۔ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ، ہماری ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیمات، احکامات اور ہدایات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فدخل رجل سائر الرأس واللحیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تھے کہ ایک آدمی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ جب حضور نے اشارہ کیا کأنہ یأمرہ بإصلاح شعرہ ولحیتہ، جب حضور نے اشارہ کیا تو وہ شخص سمجھ گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی داڑھی اور سر کے بال درست کر کے آؤ۔ وہ آدمی چلا گیا، ففعل ثم رجع، وہ چلا گیا، اس نے جا کر اپنے سر اور داڑھی کے بال درست کیے، دوبارہ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بال ٹھیک کر کے واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس ھذا خیر من ان یاتی احدکم وهو ثائر الراس کانہ الشیطان، اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو وہ ٹھیک کر کے آیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہے بجائے اس کے کہ کسی آدمی کے بال اس طرح بکھرے ہوئے ہوں جیسا کہ وہ شیطان ہے۔ اگر بال ہیں تو انہیں سنوار کے رکھنا ہے، داڑھی رکھی ہے تو اسے سنوار کے رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ بال ادھر بکھر رہے ہیں، داڑھی ادھر بکھر رہی ہے۔ اسلام کتنا ہمارا اپنے آپ کا خیال رکھنے پہ توجہ دیتا ہے، کتنی تعلیمات ہیں کہ اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے جسم کو صاف رکھنا ہے، اپنے منہ کو صاف رکھنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، اپنے بالوں میں تیل لگانا ہے، اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو بکھرے ہوئے نہیں رہنے دینا۔ یہ کیا ہے؟ جو ہمارے ساتھ تعلق ہے، جو انسان کا اپنے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ اکبر، ہم ہر چیز کا لحاظ رکھ لیتے ہیں، ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو اپنے ساتھ تعلق ہے اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ اسی چیز کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال نے غالباً کہا ہو کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک آخری بات اس ضمن میں بڑی اہم، ترمذی شریف 2819 نمبر حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ بندے پر اللہ کی نعمت کے اثرات ظاہر ہوں۔ آپ نہیں سمجھے،
اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ بندے پر جو اللہ نے نعمتیں اپنی عطا کی ہوئی ہیں بندے پر اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں۔ آپ ایسے سمجھے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اسے دولت دی ہے، اسے ہر طرح کی آسائش مالک نے عطا کی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود چوڑوں کی طرح رہے، نہ اپنے کپڑوں کا خیال کرے، نہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کرے، اس طرح رہے جیسے کوئی فقیر مسکین چل پھر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پسند کرتا ہے اگر اس نے تجھے اپنی نعمتیں دی ہیں تو پھر ان نعمتوں کا اظہار بھی تجھ سے ہو، پتا چلے کہ اللہ نے تجھے رزق دیا ہے، یہ نہ ہو کہ تو کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہو، لیکن تو اس طرح زندگی گزارے جس طرح فقیر مسکین ہوتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پسند کرتا ہے کہ اس نے تجھے رزق دیا ہے، تیرے جسم سے، تیرے لباس سے، تجھ سے پتا چلے کہ اللہ نے تجھ پہ کرم کیا ہے اور اس کی نعمتوں کا اظہار تجھ سے ہو۔ یہ ہے اپنے ساتھ تعلق۔ ہماری آج کی گفتگو کا یہ پہلا حصہ تھا جو میں نے قدر وضاحت سے آپ کے سامنے قرآن و احادیث کے حوالے سے پیش کیا۔ دوسرا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق۔ دوسرے لوگوں سے تعلق میں سب سے پہلے میاں بیوی کا تعلق ہے، کیونکہ اسی سے نسل آدم کی بنیاد پڑی تھی۔ بیوی کا کھانا، لباس، رہائش شوہر کے ذمہ ہے۔ پھر اسلام شوہر سے یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر نرمی کرے، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اسلام نے شوہر پر لازم قرار دیا ہے۔ اچھا اخلاق، نرمی اسلام لازم قرار دیتا ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف 3895 نمبر حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم لأہلہ، حضور فرماتے ہیں تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر ترمذی شریف 2612 نمبر، مسند احمد 24259 نمبر حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم بأہلہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں میں سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آئے۔ دیکھیں یہ دوسروں کے ساتھ تعلق جو ہے، دوسروں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق میں سب سے پہلے بندے کا اپنا گھر ہے۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں بندہ باہر بڑا خوش اخلاق ہوگا، لوگوں کے ساتھ بڑا ہنس ہنس کے ملے گا، ماشاءاللہ جی کیا بات۔ جو ہی وہ بندہ گھر جائے گا اس کے ماتھے پہ تیوڑیاں آ جائیں گی، جاتے ہی یاوا گوئی شروع، فرعونیت ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ سارے لوگوں کے ساتھ گھر کے دروازے کے باہر بالکل ٹھیک بیٹھے سلوک کر رہا ہے، بیٹا کیا حال ہے، اور میری بہن سناؤ، بڑا لوگوں سے پیار کرے گا۔ جو ہی گھر داخل ہوگا فرعونیت شروع۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو حقوق ہیں ہمارے گھر والوں کے ہیں۔ گھر والوں کے لیے ہم فرعون بن جاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہمہ وقت لڑنا جھگڑنا گالی گلوچ دینا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ لیکن ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم بأہلہ، مومنوں میں سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں سے لطف و کرم سے پیش آئے۔ پھر یہ صرف خامند کے لیے نہیں بلکہ اسلام کہتا ہے بیوی پر بھی لازم ہے اپنے خامند کے گھر کی، اس کی عزت کی، اس کی امانت کی ہر لحاظ سے حفاظت کرے، اس کی ہر ممکن خدمت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو میری بہن بیٹیوں خواتین اسلام کے لیے بہت زیادہ سبق کا حامل یہ فرمان ہے، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ترمذی شریف 1159 نمبر حدیث مبارکہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا عورت پر اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر میں کسی انسان کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ ایک حدیث ہی خواتین اسلام کے لیے کافی ہے۔ تمہارے مرد پر بڑے حقوق ہیں لیکن مرد کے بھی تم پہ بڑے حقوق ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کی عورت، آج کی خاتون مرد کو کچھ سمجھتی نہیں۔ جدید دور کے اندر ایسی لادینیت پھیل رہی ہے، وہ عورت
جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرنا ہے تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو. آج وہی بیوی، کلمہ پڑھنے والی بیوی، چوکوں میں کھڑی ہو کے نعرے لگا رہی ہے میرا جسم میری مرضی. وہی خاتون، وہی عورت یہ واویلا کر رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کھانا خود بنا لو. جس طرح خاوند پہ بہت ساری لازمی چیزیں اسلام نے عائد کی ہیں، اسی طرح بیوی پہ بھی عائد کی ہے. اس کے بعد آتی ہے والدین کی باری دوسرے نمبر پہ. اور والدین کے بارے میں ایک آیا مبارکہ قرآن کی پیش کرتا ہوں، اسی میں ہر چیز آ جائے گی. ایک آیت مبارک ہی کافی ہے والدین کے حقوق کے بارے میں آپ کو سمجھانے کے لیے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں عرض کرنا کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا ہے. والدین کچھ بھی کہیں، ہاں برائی کا حکم نہ دے، برائی میں والدین کی اطاعت نہیں، لیکن والدین تجھے کچھ بھی کہیں برائی کے علاوہ تیرا کام ہے ان کے سامنے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، جی جی کرنا، ہاں جی کرنا. تعمیل ہوگی، ہمیں تو اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں. پھر والدین ایسی ہستیاں ہیں جن کے متعلق دعا کرنے کا طریقہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے اس طرح مجھ سے دعا مانگا کرو کہ میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے کو پالا تھا. پھر ہماری اولاد، دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں پھر ہماری اولاد آتی ہے. بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو حکم یہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 233 والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. ابھی بچہ دنیا میں آیا ان کے حقوق پہلے متعین ہو گئے. ماؤں کو حکم مل گیا کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے. پھر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں، اس کی اچھی تربیت کریں، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کریں. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری اولاد کے یہ تم پہ حقوق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ فاذا بلغ فلیزوجہ. یعنی جس کا بچہ ہو تو وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی تعلیم و تربیت کرے، جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے. یہ حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا. یہ ہماری اولاد کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے. پھر اولاد کے حوالے سے اولاد کے حقوق میں بچے کا نام رکھنا، 2 سال تک اسے دودھ پلانا، اسے اچھی تعلیم دینا، اس کی تربیت کرنا، اس کا اچھی جگہ نکاح کرنا وغیرہ، یہ سارے بچے کے حقوق ہیں والدین پر. اسی طرح بچوں کے بعد پھر تمام رشتہ داروں کے حقوق ہیں. رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، اور وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بہت بڑی نیکی ہے. پھر رشتہ داروں کے بعد ہمارے جو ہمسائے ہیں، ہمارے جو پڑوسی ہیں، ان کے حقوق ہیں. پھر پڑوسیوں کے بعد ہر مسلمان کے حقوق ہیں. پھر ہر مسلمان کے بعد ہر انسان کے دوسرے انسانوں پہ بھی حقوق ہیں، اور اسلام نے یہ سارے حقوق بیان کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، یعنی مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا. اگر کوئی آپ سے سلام لیتا ہے تو یہ اس مسلمان کا حق ہے کہ آپ اسے جواب دیں. دوسرا حق وعیادت المریض، اگر کوئی مسلمان بیمار ہے تو اس بیمار مریض کی عیادت کرنا اس کا حق ہے. تیسرا حق واتباع الجنائز، اگر کوئی مسلمان فوت ہو گیا تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا، یہ بھی اس کا حق ہے. پھر فرمایا واجابت الدعوہ، اگر کوئی آپ کی دعوت کرے، دعوت دے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا بھی مسلمان کا حق ہے. اللہ اکبر. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اپنے رشتہ داروں سے، عام مسلمانوں سے نہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ فلاں میرے فلاں بیٹے کی شادی پہ تم نہیں آئے تھے، میں نہیں جاؤں گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے عزیزوں کی دعوتیں ٹھکرا دیتے ہیں. لیکن اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ دعوت کو قبول کرنا دوسرے مسلمان کا حق ہے. 5ویں چیز وتشمیت العاطس، اگر کوئی مسلمان چھینک مارے، چھینک مار کے وہ اللہ کی تعریف بیان کرے، اس کا جواب دینا مسلمان کا یہ بھی حق ہے. 5 حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بیان کیے ایک دوسرے پر. بخاری شریف 1240 نمبر حدیث مبارکہ. اللہ اکبر. لیکن ایک بات یہ بھی
آپ کے ذہنوں میں واضح رہنی چاہیے کہ اسلام میں انسانی حقوق میں زبردست درجہ بندی ہے. اسلام میں تمام انسان برابر نہیں. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، آپ نے سمجھ لینی ہے. یہ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ شور کرتے نظر آئے کہ میرا مذہب انسانیت ہے، جی میرا مذہب انسانیت ہے، وہ میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں. اسلام جو ہے اس میں زبردست درجہ بندی ہے. اگر کوئی علاقے کا سردار ہے تو اس کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہے وہ بھی حضور نے ہمیں بیان کر دیا. مختلف دیکھتے ہیں آپ، عام مسلمان مومن، پھر اس کے بعد ولی، غوث، قطب، ابدال، تبا تابعین، تابعین، صحابی، نبی، رسول، یہ کتنے درجے ہیں؟ یہ سارے انسان ہیں، لیکن انسانوں میں درجات ہیں. دیکھیں یہ درجہ ہے کہ نہیں، بیٹا جب بیٹا ہے اس کا درجہ اور ہے، لیکن جو اس کا والد ہے اس کا درجہ اور ہے. اسلام زبردست درجہ بندی بیان کرتا ہے. اسلام کے اندر سارے انسان برابر نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے. حدیث شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف 4842 نمبر حدیث مبارکہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق پیش آؤ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کسی قوم کا سردار آتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاص کر اسی طرح عزت کیا کرتے جس عزت کا وہ حقدار ہوتا. آپ کو سمجھ آئی کہ اسلام میں درجہ بندی ہے، یہ نہیں کہ سارے انسان برابر ہیں. اللہ اکبر. جو شخص چھوٹے بڑے، دور نزدیک والے، مسلمان غیر مسلمان میں فرق نہیں سمجھتا اور تمیز نہیں کرتا، اس کے لیے بڑی تمیز والا لفظ میں یہی بول سکتا ہوں کہ اسے تمیز ہی نہیں، اسے تمیز ہی نہیں جو مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق نہیں کرتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جس طرح حیوان اور انسان میں فرق ہے، حیوان اور انسان میں فرق ہے کہ نہیں؟ جس طرح حیوان اور انسان میں فرق ہے تو اسی طرح انسانوں میں بھی فرق ہے. انسانوں اور انسانوں میں فرق ہے. اور جس طرح حیوانیت کوئی مذہب نہیں، حیوانیت کوئی مذہب ہے، جس طرح حیوانیت کوئی مذہب نہیں، اسی طرح انسانیت بھی کوئی مذہب نہیں. انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، تمام نبیوں کا مذہب اسلام ہے. کسی نبی کا مذہب انسانیت نہیں. تمام نبیوں کا مذہب اسلام ہے، کسی نبی کا مذہب انسانیت نہیں. ہاں، انسانیت کا احترام ضرور ہے، مگر احترام کا مطلب یہ نہیں کہ انسانیت کوئی مذہب ہے. انسانیت کوئی مذہب نہیں، مذہب اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. ہاں، انسانیت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو نبھانے کا بھی طریقہ ہے، وہ طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ اگر انسانیت کے ساتھ تم اپنا تعلق نبھانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کسی کی خدمت کرو، ہر کسی کی خدمت کیا کرو. یہ انسانیت کے ساتھ تعلق ہے. لیکن یہ کہنا کہ انسانیت ایک مذہب ہے، انسانیت کوئی مذہب نہیں. اور میرے بھائیوں، بزرگوں، اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے، انسان تو رہے انسان. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کریم کسی کتے کی خدمت بھی ضائع نہیں کرتا. انسان تو انسان رہ گیا، اللہ تعالیٰ تو کسی کتے کی خدمت، کسی بلی کی خدمت ضائع نہیں کرتا. پڑھیے احادیث، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ جانی چاہیے کہ انسانیت کوئی مذہب نہیں، مذہب اسلامی ہے. پھر یہ دو تعلق ہو گئے. آخری تعلق، ہمارا تیسرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہمارا تیسرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں. اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ہم کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں. بت کو سجدہ کرنا، انسان کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا اسلام میں منع ہے. 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اگر توفیق ہو تو زکوٰۃ، طاقت ہو تو اللہ کے گھر کا حج، یہ ساری چیزیں اللہ کا حق اور اس کی عبادت ہے. جو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس ضمن میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عزیزان من، انسان کی تخلیق کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. سورہ زاریات آیت نمبر 56، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
اللہ اکبر. جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ہمیں تمام مصروفیات پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترجیح دینی چاہیے. کیا اگر اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیا ہم اپنی مصروفیات پر اللہ کی عبادت کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ تینوں تعلق بیان کرنے کا مقصد کیا ہے بھلا؟ مقصد یہ ہے کہ جو پہلا تعلق میں نے بیان کیا، اپنے آپ کے ساتھ تعلق، ہم نے دیکھنا ہے اپنے گریبان میں نگاہ ڈال کے کہ کیا جو میرے ساتھ تعلق ہے، کیا میں وہ تعلق نبھا رہا ہوں. دوسرا تعلق بیان کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق، پھر اپنا جن جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، میاں بیوی، والدین، بچے، رشتہ دار، پڑوسی، ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا جو اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی، کیا میں وہ تعلقات نبھا رہا ہوں. اور تیسرا تعلق یہ جو شروع کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، اس ضمن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اپنی عبادت کے لیے، یقیناً اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جب اس نے فرما دیا تو وہ سچ ہے، اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر چاہیے تو یہ کہ میری مصروفیات ہیں، مصروفیات کے دوران کوئی نماز کا وقت آ گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کا ٹائم آ گیا، میں اپنی کسی مصروفیت میں کسی کام میں بزی ہوں، اب ترجیح ہونی چاہیے کہ اپنا کام وہاں روک کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دوں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، ہم وقت ہمیں اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے. جو تعلق ہے اسے بھی تو قائم رکھنا ہے. تعلق رہتا ہی اسی وقت ہے جب رابطہ زیادہ ہو. سنیے، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اسلام کے جو احکام ہیں بہت سارے ہیں، حضور آپ مجھے کوئی مختصر سی بات بتا دیں جس پر میں عمل کروں. اب سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اگر مختصر سی بات پوچھتے ہو تو سنو، تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے. یہ ہمارا جو تیسرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اب آپ نے تینوں تعلق سماعت کیے، انسان کا اپنے آپ کے ساتھ تعلق، انسان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق، اور انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق. یہ تینوں تعلقات آپ نے سماعت کیے. آخر میں ایک حدیث مبارکہ سماعت کر لیجئے جس میں یہ ان تینوں تعلقات کا باقاعدہ نام لے کے ذکر آتا ہے. حضرت عون بن نبی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء. حضرت عون بن نبی جحیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ بنایا. فزار سلمان ابا الدرداء فرعا ام الدرداء متبذلۃ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ بنایا تھا، حضرت سلمان فارسی ان کے گھر گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں، گویا ان کا برا حال ہے، پریشانی کے عالم میں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں پرانے لباس میں دیکھا، فقال لها ما شأنک، کہنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، آپ نے یہ حال بنایا ہوا ہے. قالت اخوک ابو درداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا. انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں رہی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو درداء اب ہمہ وقت نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، رات کو لمبے لمبے نوافل پڑھتا ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو دنیاوی کام ہے ان میں اسے دلچسپی نہیں رہی، ایسے لگتا ہے کہ اسے کوئی اور چیز سوجتی ہی نہیں. اب آپ نے یہ بات سمجھنی ہے، یہ جو تینوں تعلق ہیں، اپنے ساتھ تعلق، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. حضرت سلمان فارسی کو جب اس بات کا پتہ چلا، تھوڑی دیر بعد فجاء ابو درداء فصنع له طعاما فقال قل قال فإني صائم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. جب پہنچے تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا اور کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، میرا روزہ ہے. یعنی کہ اس وقت بھی وہ روزے کے ساتھ تھے. اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما انا بآکل حتی تأکلا. کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا.
پھر ان کے کہنے پہ انہوں نے کھانا کھا لیا. جب انہوں نے کہا کہ جب جتنی دیر تک تم نے کھانا نہیں کھانا میں نے بھی نہیں کھانا, ان کے کہنے پہ چونکہ نفلی روزہ تھا آپ نے کھانا کھا لیا. فلما کان اللیل ذهب ابو الدرداء یقوم, اب جب رات ہوئی عشاء کے تھوڑی دیر بعد حضرت ابو درداء اٹھے اور نفل پڑھنے کے لیے چل پڑے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا ابو درداء سو جاؤ. وہ ان کے کہنے پہ سو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہوئے اور اٹھ کے تیاری کر کے نفل پڑھنے کی طرف چل پڑے. آپ نے پھر فرمایا سو جاؤ. دوبارہ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا. اب جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب اٹھو اور اب نفل پڑھو. پھر دونوں نے نفل پڑھے. جب نفل پڑھے تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھائی. اب سنیے جو ہمارا موضوع ہے وہ سارا موضوع اب وہ الفاظ آنے لگے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ان لربک علیک حقا, ابو درداء تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے, ولنفسک علیک حقا, تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے, ولأہلک علیک حقا, تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پہ حق ہے. یہ نہیں کہ تو ہمہ وقت اسی کام میں لگا رہے اور تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے, تیری اپنی جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پہ حق ہے. فَأُوتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ, ہر حقدار کو اس کا حق دو. یہ نہیں کہ صرف ایک ہی حقدار کی طرف چلے رہو. نہیں, تمہاری جان کا تجھ پہ حق ہے, اپنی جان کا بھی حق ادا کرو. گھر والوں کا حق ہے, ان کا بھی حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرو. اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے, آ کے ساری بات سنائی. حضرت سلمان فارسی نے جو بات کہی تھی حقوق والی, وہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے روزے والا کھانے سے لے کے رات کے نوافل کے بعد پھر تہجد کے جو نوافل پڑھے دونوں نے, وہ بھی ساری بات بتائی. اور یہ بھی بتایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح مجھے کہا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ کا سلمان, ابو درداء سلمان فارسی نے بالکل سچ کہا ہے. عزیزان من, آج کی اس گفتگو میں 3 تعلقات جو ہمارے اپنی ذات کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ 3 تعلقات میں نے بیان اس لیے کیے کہ تاکہ ہمیں نشاندہی ہو کہ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے اور ہمیں کس طرح ادا کرنے چاہیے. اس ساری گفتگو کے دوران میں نے قرآن مجید کی 7 آیات تلاوت کی یا ان کے حصے تلاوت کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 16 احادیث میں نے اپنے اس موضوع میں آپ کے سامنے رکھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.